بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکثر اوقات ہم آپ کے پاس پروگرام مختلف لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو ایسی انفارمیشن دی جائیں جو یہاں یورپ میں پردیس میں رہتے ہوئے ان کے لیے ضروری ہیں. جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ نیا کلچر، نیا ماحول، نیا ملک پاکستان اور یورپ کے مختلف ممالک کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں تو جو طریقہ کار ہے سرکاری اداروں سے کام لینے کا وہ اور ہے اور یہاں اور ہے. اس لیے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہر بندے کو. تو ہم گائے بگائے زبیر خان ایڈوکیٹ سب کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، وہ بھی ان کی مہربانی ہمیں ٹائم دیتے ہیں کہ تاکہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کی جائے. اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی وہ پہلے بھی اس پہ 2-3 پروگرام کر چکے ہیں کہ فیملی ویزا کے اصول میں کون سی مشکلات ہیں. اور ابھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان ایک 1961 کا ایک اپوسٹلک کنونشن تھا، اس کا بھی پاکستان ابھی ممبر بنا ہے. اس کے ممبر بننے سے پاکستانیوں کو، یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو کون سی سہولیات حاصل ہوگی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں علی رضا صاحب سے سٹارٹ کروں گا کہ علی رضا صاحب چونکہ جو پاکستانی کمیونٹی سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، ان کے پاس فیڈ بیک آتی رہتی ہے مسائل کی. انہوں نے ایک بار جو فیس بک گروپ بنایا ہوا ہے لیٹر فار رائٹ، اور اس میں ان کے پاس فیڈ بیک آئی رہتی ہے. تو علی رضا صاحب، آج کل جو کرنٹ صورتحال ہے، جو سفارت خانہ جرمن سفارت خانہ اسلام آباد، اس کے بارے میں جو کرنٹ صورتحال ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو کون سے مسائل درپیش ہیں؟ جی بہت شکریہ اعجاز پیارا صاحب، آپ نے موقع دیا کہ آج ہم لائیو بات کر سکیں اس ٹاپک کے اوپر، اور میں جذبہ نیوز کا بھی شکر گزار ہوں. تو جو آپ کا کوشچن ہے وہ بیسیکلی یہ کوشچن بہت سے لوگ مجھ سے ڈیلی پوچھتے ہیں کہ بھئی اب کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی جب آج سے کہہ لیں کہ 1 سال پہلے جب ہم نے اس لیٹر فار رائٹ کا پراپر آغاز کیا اور زبیر خان صاحب کی سربراہی میں ہم آگے چلے، تو بہت سے لوگوں کے مسئلے یہ تھے کہ ان کے کیسز جمع ہو چکے ہوئے تھے اور آگے کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ان سب لوگوں میں بھی شامل تھا اور بہت سے میرے دوست بھی شامل تھے. ان سب لوگوں نے زبیر خان صاحب کے ساتھ مل کر کورٹ میں کیسز کرنا شروع کر دیا. تو ان کے کیسز بڑے سموتھلی نکل گئے ساروں کے، یعنی کہ ان پہ ایک پریشر پڑا اور ان سے ان کا فائدہ ہو گیا جن لوگوں کے کیسز اڑے ہوئے تھے، جن کے اپوائنٹمنٹ آ چکی ہوئی تھی. لیکن اب ریسنٹلی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب پہلے وہ کہہ لیں کہ میں جب تھا، جب میں نے 15 مہینے ویٹ کیا تھا، اب کچھ لوگوں کو 18 مہینے بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور پچھلے 2 ہفتوں سے اگر دیکھا جائے تو ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جیسے اب وہ اپوائنٹمنٹ بھی انہوں نے کچھ بند کر دی ہیں کہ پہلے وہ ہر منڈے اپوائنٹمنٹ دیتے تھے، اس کے بعد اچانک سے انہوں نے ہر منڈے اپوائنٹمنٹ دینا بند کر دی. تو اس طرح سے صورتحال بگڑتی ہی نظر آ رہی ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے صورتحال بہتر ہے، یا وہ ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا مینٹل پیس ہے جن لوگوں کے اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک لیگل پروسیس ہے جو زبیر خان صاحب بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ اس کو پروسیس بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. فیڈ بیک بھی آئے دن ہمیں ملتی رہتی ہے. لیکن جو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک وہیں پر ہے. یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اسلام آباد ایمبیسی کے اندر ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے، اور اس کا میرے خیال سے ان خیالات کا اظہار جو سفارتکار تھے وہ بھی کرتے رہے مختلف جگہوں کے اوپر. ابھی ریسنٹلی وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹول پکڑتا جا رہا ہے، اور کہہ لیں کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، اور اسی وجہ سے ہم اپنے نئے سٹیپ کی طرف بھی جا رہے ہیں جو کہ پروٹیسٹ ہے. انشاءاللہ ان پروگرام میں اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن اوور آل یہی رپورٹ مل رہی ہے ابھی تک کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی. جو کراچی والا سسٹم تھا وہ بھی دوبارہ شاید ایکٹیویٹ کیا جائے یا اس کی کوئی آپشن بن سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن پنجاب کے ریزیڈنٹس آر اسٹل سفرنگ، اور ان کی سفرنگ میں کوئی کمی واقعات نہیں ہوئی. زبیر خان صاحب، آپ کا بھی تقریباً ڈیلی کا رابطہ، آپ اس طرح کے کیسز کو نپٹاتے رہتے ہیں. کرنٹ فیڈ بیک بھی آپ نے سن لی. علی رضا صاحب نے جو کرنٹ فیڈ بیک بتائی ہے وہ بھی آپ نے سن لی.
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں کمپلیکیٹڈ مسائل ان کا حل کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیارا صاحب. سب ناظرین کو بھی السلام علیکم. علی بھائی آپ کو بھی. کرنٹ سچویشن جیسے کہ علی بھائی نے ابھی بتایا سمرائز کر کے کہ پہلے پرابلم تھی کہ اپوائنٹمنٹس آ جاتی تھیں, ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتے تھے, کچھ لوگوں کی لائر ویریفیکیشن ہی نہیں تھی ہوتی, کچھ جن کی لائر ویریفیکیشن ہو گئی تھی اس کے بعد خاموشی سی ہو گئی. یہ سیکنڈ ہاف آف 2021 جب کہ کراچی کونسلیٹ میں اپوائنٹمنٹس دی گئیں پنجاب ریزیڈنٹس والوں کو بھی تاکہ وہ ورک لوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو, لیکن یہ ہو نہیں سکا کیونکہ جو کراچی کونسلیٹ میں ادھر سٹاف کم تھا, وہ پریپیئرڈ نہیں تھے. شروع میں 3-4 مہینے میں ویزا لگے, بعد میں جو ہے وہ بالکل خاموشی تھی. تو اسی طرح کیونکہ ہمارا ڈیلی کا ان سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیس کے حوالے سے ہر ایک ویزا آفیسر سے تقریباً رابطہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ چل جاتا ہے پتا کہ کون سا ویزا آفیسر اب ویکیشن پہ کیا ہوا ہے اور کون سا نہیں, جب وہ جانے سے پہلے وہ ایک دفعہ ای میل میں بتا دیتے کہ ہم جانے لگے ہیں. تو اسی طرح کراچی کونسلیٹ میں ہمارے لا سوٹ کرنے سے, اور ادھر میں لیٹر فار رائٹ اور جتنے بھی اس کے ممبرز ہیں, ایڈمنس ہیں, علی بھائی ہیں, جن کی ان چیزوں کے پیچھے ایفرٹس ہیں, چاہے وہ ہم سے کروائیں یا کسی اور لائر سے کروائیں, مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ فیملی ری یونین کی میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہوگا کہ اتنے لا سوٹس ہوئے ان کے اگینسٹ, کیونکہ وہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ خاموش ہی ہیں, انہوں نے یہ کون سا کچھ کر سکتے ہیں. جبکہ انڈیا میں سیم سچویشن تھی 2018 میں 17 میں, جبکہ ادھر بھی ویٹنگ ٹائم اتنا زیادہ تھا. ایران میں 24 منتھس تک بھی فیملی ری یونین کی ویٹنگ لسٹ ٹائم گیا. تو تب ادھر بھی اسی طرح کے ایکشن لیے گئے جو ابھی ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کو جس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو اس کا ابھی فائدہ یہ ہوا کہ ایران میں بھی وی ایف ایس گلوبل کے نام سے کھل گئی, آؤٹ سورس انہوں نے کر لیا اپلیکیشن سبمٹ کروانا. ایران میں ابھی کسی نے فیملی ری یونین کی اپلیکیشن دینی ہے تو ود ان 3-4 منتھس میں اسے اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. انڈیا میں بھی سیم ہے, وی ایف ایس کے نام سے ادھر اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں. اور یہی ہمارا ایم تھا جو کہ ہم نے فرسٹ میٹنگز میں بھی لیٹر فار رائٹ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ جو ابھی صرف اپلیکینٹس پھنسے ہوئے ہیں جن کی اپلیکیشن ادھر چل رہی ہے کہ ان کے لیے اب علی بھائی ہیں انہوں نے جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں ان کی کیس کلیئر ہو گیا, لیکن پھر بھی یہ اتنی ان کی ایفرٹ ہے, ٹائم لگا رہے ہیں. کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ وہ ان اپلیکینٹس کے لیے صرف نہیں لگا رہے جو جن کی اپلیکیشن ابھی سبمٹ ہوئی ہے, بلکہ آگے لانگ ٹرم سوچ کے ہماری کل کو جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے لگا رہے ہیں. تو ایکچوئل ابھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے جیسے کہ علی بھائی نے بتایا کہ اپوائنٹمنٹس نہیں آ رہی. اپوائنٹمنٹس کا ٹائم جو ہے 12 منتھس, یہ ود ان ونس 12 منتھ سے بڑھ کے 15 منتھس 18 منتھس, ابھی کچھ مجھے کلائنٹس بتا رہے ہیں کہ 20 منتھس ہو گئے ہیں ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں آئی, اور اگر کچھ مہینے اور چلتا رہا تو اسی طرح اور 24 منتھ سے پھر جلدی 30 منتھس بھی ہو سکتی ہیں اگر ابھی ایکشن اس کا نہ لیا گیا. لا سوٹ کرنے کا میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ کلائنٹس ہیں, بہت زیادہ گروپ کے ممبرز ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ لا سوٹ کیوں کرنا ہے, اس میں کیا فائدہ ہوگا لا سوٹ کا. ابھی ہمارے لا سوٹس کرنے سے جو ہیڈ ہے ویزا سیکشن کونسلیٹ کراچی کی, وہ 1 اپریل سے انہوں نے چینج کر دی کیونکہ اس سے یہ مینج نہیں تھا ہو رہا. ایک ہیڈ ہوتی ہے جو لائٹوں ویزا سیکشن کی, اس کا کام ہے کہ سب کچھ مینج کرنا, کام ان کا کم کرنا نہ کہ ان کا اور بڑھا دینا, کیونکہ پروسیڈنگز نہیں تھے ہو رہی, کام چل نہیں تھا رہا. تو اس وقت مجھے ابھی یاد ہے 2 ویک اپریل کے, تو میری فارن آفس کی لائر جن کے ساتھ ہم لا سوٹ جب کرتی ہے تو اس ساری کمیونیکیشن ان کی لائر لا ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اتنے زیادہ لا سوٹس آپ لوگوں نے کر دی ہیں کہ ہمیں مجبوراً جو ویزا سیکشن کی ہیڈ ہے اسے چینج کرنا پڑا, اور اسی وقت ہمیں وہ چینج محسوس بھی ہوا کیونکہ جو نیا ہیڈ ہے مسٹر پیلنس کراچی کونسلیٹ کا, انہوں نے ویکینڈز پہ بھی کام کیا. اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. اس سے پہلے منڈے ٹو فرائیڈے بھی 1 بجے چھٹی کر لینی, اور اپلیکیشنز اگر پڑی ہیں تو وہ کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن ابھی ویکینڈز پہ بھی 2-3 ہفتے پہلے سنڈے ایوننگ, منڈے کو میں آفس گیا اور سنڈے رات
کہ 2 بجے اس نے ای میل کی, مطلب وہ ادھر کام کر رہے تھے تو تبھی ای میل ہمیں آئی اس ٹائم. تو یہ ہمیں کافی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آگے پروسیڈ بھی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں ادھر بس نہیں کر دینی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی بہت زیادہ اپلیکینٹس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, خاص طور پہ جن کی ابھی اپوائنٹمنٹس نہیں آئی, کیونکہ ان کو وہ پاسبلٹی نہیں دی جا رہی کہ آگے وہ کراچی جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکیں. اچھا زبیر صاحب, ابھی ایک پاکستان ایک جو ایک کنونشن ہے, دی اپوسٹل کنونشن, اس کا ممبر بنا ہے, تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ جو لوگ اپنی فیملیز کی امیگریشن کروانا چاہ رہے ہیں. جی, دی ہاگ کنونشن, اس کے لیے سب سے پہلے تو پیارا صاحب آپ کو ہم راج تسلیم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس میں بہت بڑی جد و جہد ہے, اس کی پی او ایف کی بہت بڑی ہے. یہ کوئی ایک اس طرح کا کام نہیں جو کہ ابھی 2 مہینے سے چلا اور ایک دم سے ہو گیا, اس میں سالوں لگے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا, وہ میں تھوڑا سا سمرائز لیگل پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا, اس کا مقصد کیا اور اس سے کیا ہوگا. دیکھیں, جب کوئی جرمن گورنمنٹ یا پھر کوئی جرمن ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کے اٹیسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ ہمارے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فارن منسٹری سے اٹیسٹ ہو گیا. اس میں اٹیسٹیشن تو ہو جاتی ہے, اسٹیمپ لگ جاتی ہے, لیکن وہ کوئی بھی کنٹری اس کو مانتا نہیں ایز این اٹیسٹیشن. وہ یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اور فارن آفس خود ادھر اسٹیمپ بھی کرتا ہے کہ وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دا کانٹینٹ آف دس ڈاکومنٹ. اس کا مطلب کہ ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو, بس وہ اسٹیمپ کر دیں گے اٹیسٹیشن کی. جب جرمن کوئی ڈاکومنٹ ہوگا, ہمیں اس کی پاکستان میں ضرورت ہوگی یا پھر کسی اور کنٹری میں جن کے ساتھ یہ پہلے سے ہاگ کنونشن کا ممبر ہے, اس میں یہ ہوگا کہ وہ اٹیسٹڈ کاپی مانگیں گے. اٹیسٹڈ کاپی کے 2 طریقے کار ہوتی ہیں, ایک لیگلائزیشن ہوتی ہے اور دوسرا یہ اپوسٹل. اپوسٹل جو ہوتی ہے وہ کورٹ دیتی ہے, وہ ایک سٹیمپ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے ہم نے اٹیسٹ کر دیا ایز این اتھارٹی پرسن آف دی گورنمنٹ. تو یہ پوری ورلڈ وائڈ جو بھی ممبرز ہیں اس ہاگ کنونشن کے, یہ کسی میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ یہ اس کی اوتھینٹسٹی کا, یہ ہے کہاں سے ملا, کیا ہے, یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا, یہ اس ادارے نے دیا, اس اتھارٹی نے دیا جسے یہ بنا سکتی تھی, یا پھر کوئی فیک ڈاکومنٹ ہے. تو وہ چیز نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو پہلے سے ممبرز تھے جنہوں نے فار ایگزامپل ادھر شادی کرنی ہوتی تھی, تو این او سی ہمارے ملک میں چاہیے ہوتا ہے, نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ, ان میرڈ سرٹیفکیٹ. یہ تو جو دو ڈاکومنٹس ہیں, ان کے ساتھ کسی نے اگر ادھر انگیجمنٹ کیس کرنا ہو, شادی اسی وقت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ڈاکومنٹ تو ہمیں ادھر سے مل گیا, یونین کونسل نے بھی دے دیا, مجسٹریٹ نے ٹیسٹ کر دیا کہ یہ ان میرڈ سرٹیفکیٹ ہے اور نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے, لیکن کیونکہ اس میں یہ اپوسٹل یا پھر لیگلائزیشن نہیں تھی, اس لیے پھر انکوائری بھیجی جاتی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اوتھینٹک ہے کہ کوئی فیک ہے, اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس لائر ویریفیکیشن, یہ پھر وہ لائر ویریفیکیشن آ جاتی ہے جو کہ فیملی ری یونین کے کیس کے دوران بھی ہوتی ہے. تو وہ پھر ادھر سے اگر بھیجی جائے تو وہ پھر پہلے برلن جاتی ہے فارن آفس, برلن سے ڈپلومیٹک پوسٹ کے ساتھ امبیسی جاتی ہے, امبیسی پہنچنے سے ٹائم شروع ہوتا ہے 10 مہینے کا, جو کہ کورونا سے پہلے تھا. ریسنٹلی 12-14 مہینے بھی ہو گیا. تو وہ پھر ادھر سے انکوائری ہوتی ہے, لائر جاتا ہے, دیکھتا ہے رجسٹر میں یونین کونسل میں کہ یہ ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اور پھر وہ اس کی رپورٹ بن کے اسٹینڈرڈ آتی ہے تاکہ لوگ ادھر شادی کر سکیں. ٹوٹل پروسیسنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ 1 سال سے اوپر 1.5 سال تقریباً لگ جاتا ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہو تو. اچھا, اب اس میں اگر پاکستان بھی اس کنونشن کا حصہ بن جائے, اور جو کہ بن گیا ہے, سگنیچرز بھی ہو گئے ہیں, تو کل کو اگر جرمنی کوئی آبجیکشن اس پہ ریز نہ کرے, اپیل میں نہ جائے, تو اس میں سمپلی ادھر سے نان میرج سرٹیفکیٹ بنے گا, ان میرج سرٹیفکیٹ, نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ, ان دونوں سرٹیفکیٹس کو ادھر سے وہ اپوسٹل لگے گی, وہ اٹیسٹیشن ہوگی, جو کہ ادھر کی جرمن اسٹینڈرڈ بنا انکوائری کیے, بنا پوچھے کہ یہ کہاں سے لیا ہے, کیا ہے, اس کا ریکارڈ ہے یا نہیں, تو وہ ویلڈ ہوگا, تاکہ پھر 4 مہینے میں 3 مہینے میں وہ شادی کا پروسیس ہو جائے. کیونکہ وہ جب ادھر سے اسٹینڈرڈ سے کلیئر ہو کہ اوبا لینڈرز کے رجسٹر ادھر کی ہائی کورٹ ہے, ادھر سے بھی اپروول آنا ہوتا ہے, تو وہ بس اس کے 6 سے 8 ہفتے لگیں گے اور شادی ہو سکے گی. دیکھیں علی رضا صاحب, میں تھوڑا سا اپوسٹل کنونشن جو سائن ہوا ہے
اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں. 2007 میں جی جو اٹلی میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی تھا اجاز الحق، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، اس نے ایک سمری موو کی تھی پاکستان کی وزارت خارجہ کو کہ اگر پاکستان 1961 کا جو دی ایک کنونشن ہے اس کا ممبر بن جاتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ان کو جو سفارت خانے ہیں اٹالین، اسپانش، گریس، جرمن، کسی سے بھی پاکستان میں اٹیسٹیشن نہیں کروانا پڑے گی، ڈگری بھی اٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گی، اور مختلف ڈاکومنٹس ہیں سارے اٹیسٹ نہیں کروانے پڑیں گے. اپوسٹلے کی جو ہے نا مور جو سٹیمپ ہے اس کو لیگل مانا جائے گا. 2007 سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، 2007 سے. پھر زبردست. گزشتہ 2 سالوں سے اٹلی کی امبیسی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا. اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگوں کو 2-3 لاکھ روپیہ رشوت دینا پڑتی تھی. صرف اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کروانا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کروانا ہے، لیکن اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 1 سے 2-3 لاکھ روپیہ رشوت تھی. وہاں رشوت کا ریٹ مقرر ہو چکا تھا. تو پھر میں نے ایک دفعہ بھی اپنا ادارہ وفاقی موصب کو لیٹر لکھا کہ آپ پریشر ڈالیں پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت قانون اور انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ اس کنونشن کا حصہ بنے، جبکہ بنگلہ دیش اس کا حصہ ہے، انڈیا اس کا حصہ ہے، مراکش اس کا حصہ ہے، اور پاکستان اس کنونشن کا حصہ نہیں تھا. کوشش کی. پھر گزشتہ دنوں جب برلن میں آئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جی پھر ان کو میں نے مل کر پوری صورتحال سے آگاہ کیا کہ 1 ارب سے 5 ارب روپیہ تک رشوت جیری فیڈیکس کے پاکستان میں اسلام آباد کے لوگ لے رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں علی رضا، آپ کیلکولیشن کریں کہ 30,000 ڈاکومنٹس جو ہے نا 30,000 ڈاکومنٹس کلیئر کرتی ہے اٹالین امبیسی، اچھا. سال کے پورے کے. ہوں. اب ایک کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ رشوت ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، کیلکولیشن کر لیں. یہی کیلکولیشن میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بتائی. یہ تو اٹلی میں آ کا حال ہے نا، اسپین الگ ہے، گریس الگ ہے، جرمنی الگ ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کامیابی دی. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کیس کو پٹ اپ کیا. پھر ہم نے فالو اپ جاری رکھا تھرو جو جوہر سلیم صاحب ہیں اس وقت امبیسیڈر اٹلی میں، جوہر سلیم صاحب، ان کے ذریعے ہم نے فالو اپ جاری رکھا. اور جو کونسلر جنرل تھے میلان میں، اب وہ امبیسیڈر بن کر چلے گئے ہیں، ایوری کوسٹ ڈاکٹر منظور چودھری، ان کے ذریعے ہم نے یہ جاری رکھا، اپنا فالو اپ جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. پاکستان ابھی کوئی 1 ویک ہوا ہے، 2 ویک ساری ہو گیا کہ پاکستان اپوسٹلے کنونشن کا ممبر بن گیا. ماشاء اللہ. یہ پیارا صاحب، یہ ساری انفارمیشن کہنے کے میرے لیے بالکل نیو ہے، اور میرے خیال سے ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بہت نیو ہوگی. اور میں ایک بات اپنے سننے والوں سے کرنا چاہوں گا کہ آج اس چیز کو دیکھ لیں کہ 2007 کی محنت کا جو رزلٹ ہے 2022 میں مل رہا ہے. تو آج جو ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ایفرٹ کرنا شروع کریں گے اور کل ہماری سنوائی ہو جائے گی، اور کل نہ ہوئی تو ہم نے ڈی موٹیویٹ ہو جانا ہے. تو پیارا صاحب کی ایگزامپل سامنے ہے، تو میں خود بھی انہیں خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا اتنی ساری بیک گراؤنڈ سٹوری کا. زبیر بھائی نے پہلے پیش کر دیا، مجھے پتا تھا میں پہلے پیش کرتا ہے. لیکن بہت شکریہ پیارا صاحب. 2007 سے کنٹینیوسلی آج دیکھ لیں 2022 ہو گیا، ہم کنٹینیوسلی ایک چیز پہ محنت کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے مجبور کیا پالیسی چینج کرنے پہ. جی 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 جی. 1961 کا وہ کنونشن ہے، پاکستان آج تک حصہ نہیں تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. یہ پاکستان اوورسیز الائنس فورم کی کوششیں، پاکستان اوورسیز الائنس فورم جتنی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، آپ اس کا ایک اس ایشو سے اندازہ لگائیں کہ 2007 سے ہم فالو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ملا، سب سے پہلے ریٹ پٹیشن وہ پاکستان اوورسیز الائنس فورم نے کی تھی سپریم کورٹ میں، یہ ریٹ کی تھی. اسی طرح ہم جو ہے کہ آرگنائز طریقے سے کیس کو پکڑتے ہیں، فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی
کہ کتنا عرصہ لگتا ہے کہ یہ ایک چیز کو فالو کرنے میں کامیابی میں. تو ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی طرح یہ جرمن امبیسی کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے حل کروانا ہے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ. نے بڑی اچھی بات کی کہ مطلب ہے کہ ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, موٹیویشن سے ہم نے کام کرنا ہے. اور یہ جرمن امبیسی کا بھی ہمارے لیے اب اٹالین امبیسی کے مسائل حل ہو گئے. حال یہ ہوئے ہیں کہ اب جو ان کو نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے پاکستان سے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے پڑتے تھے وہ نہیں, جو فیملی ویزا اپلائی کرنے کے لیے پاکستان سے اٹالین امبیسی سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانا پڑتے تھے وہ اب نہیں. لیکن میں زبیر صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اب یہاں کون سا فائدہ ہوگا, یہ جو فیملی ویزا کا پروسیس تیز ہو جائے گا کہ کون سے ڈاکومنٹ اور کون سی لائر ویریفیکیشن سے ہم بچ سکیں گے. زبیر صاحب ذرا وضاحت اس سے پہلے میں علی بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پی او ایف جوائن کی تھی ایز اے لیگل ایڈوائزر تو مجھے بھی یاد ہے کہ پیارا صاحب نے تب ہمیں کہا تھا, اس وقت ہم نے لیٹر فار رائٹ شروع ہی نہیں تھا کیا, میرے کمپین نہیں تھی, ہماری میٹنگز نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو پیارا صاحب کی پہلی بات تھی کہ یہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے, یہ ٹاپک جو ہے ہم اس پہ بہت محنت کر چکی ہیں اور یہ اس کے پیچھے لگ کے رہنا ہے. اور کسی طرح جرمن اتھارٹیز تک اگر کس سے ادھر ضرورت پڑی تو یہ ہاگ کنونشن اور یہ اپوسٹل والا جو کام ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اسی طرح پیارا صاحب اگر فیملی ری یونین کی طرف دوبارہ سے چلے جائیں تو ہاگ کنونشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروسیس اپوائنٹمنٹس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے, کہ اپوائنٹمنٹس کا اس میں کیا فائدہ ہوگا, یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اپلیکینٹس جا رہے ہیں لاسٹ ایئر اگست ستمبر میں جو اپلیکینٹس گئے تھے جو ہمارے پاس ایز اے کلائنٹ آئے تھے اگست ستمبر میں, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ لائر ویریفیکیشن نہیں ہو رہی. ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی مارچ میں, اپریل میں, فروری میں, تو 6 مہینے گزر گئے ہیں, 7 مہینے گزر گئے ہیں, ابھی تک لائر نہیں آیا. تو ہم نے ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا فرسٹ ٹائم, ان کو ڈیڈ لائن جس طرح ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے بتانا کہ یہ ہمارا کلائنٹ ہے اور ابھی تک لائر آیا نہیں, ویریفیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو کب ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے. ایمبیسی کا کچھ کیسز میں وہ جواب دے دیتی کہ ابھی پینڈنگ ہے, کچھ کیسز میں وہ جواب نہ دیتی, کچھ میں کہتی کہ ہم نے لائر کو دوبارہ سے ریمائنڈر بھیجا ہے. اچھا جب 1 مہینہ اور گزرا تو ہم نے وہ لا سوٹس انہی کلائنٹس کے شروع کر دیے. جب لا سوٹ کرتی ہیں تو پھر کورٹ سے ہم فائل منگوا لیتے ہیں. فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے لا سوٹ کرنے کے بعد کہ جو بھی فائل ہے کراچی میں یا پھر اسلام آباد میں اپلیکینٹ کی, فورن آفس کو آرڈر دیا جاتا ہے کورٹ کے تھرو کہ آپ نے ہمیں ود ان 8 ویکس یا 10 ویکس آپ نے ہمیں ادھر سے فائل منگوا کے اس کا اسٹیٹمنٹ دینا کہ ابھی تک کیا کہاں تک پہنچا ہے اور آگے پروسیڈنگ کی کب ہوگی. اچھا تو وہ جن لوگوں کا یہ سیم کیس تھا کہ 6 مہینے ہو گئے تو لائر نہیں آیا, پھر ان کی کورٹ کے تھرو ہمیں بھی رائٹ ملتا ہے ایز این ایڈوکیٹ کہ وہ ہمیں فارورڈ کر دے, اور ہمارے پاس وہ 3 دن کے لیے اوریجنل فائل پڑی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ شروع سے اینڈ تک کیا ہوا, کون سی ڈیٹ کو کیا کب لائر کو دیا. تو اس میں 3-4 کیسز اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی مارچ اپریل میں. 6 مہینے بعد جب ہم نے فرسٹ ای میل لکھی جو کہ اس میں نوٹڈ تھا کہ یہ اس دن یہ ای میل لائر کی آئی, اس کے 2 دن بعد انہوں نے فارورڈ کی اپنے لائر کو ویریفیکیشن کے لیے, جو کہ انہیں ود ان 1 ویک کر دینی چاہیے تھی. انہوں نے پھر وہ 2 دن بعد آگے فارورڈ کی کہ ابھی یہ لائر آ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لا سوٹ کرنا ہے تو کائنڈلی پرائورٹی پہ یہ کی جائے. اور وہ جو اپلیکینٹس کا 6 منتھس تھے وہ اسی طرح تھا کہ ویسٹڈ, اس میں کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا اسی طرح پھر ہم آگے چلتے گئے اور اسی طرح آگے دیکھتے گئے کہ ناٹ ایوری کیس لیکن موسٹ آف دا کیسز جس میں لائر ابھی آیا ہی نہیں, اور ان کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ کورونا کی وجہ سے لائرز جا نہیں سک رہے, یونین کونسل کے سیکرٹریز اویلیبل نہیں ہیں, اور وہ جو ٹپیکل ہمیشہ ریزن لکھتے ہیں. تو ہمارا رسپانس اس پہ تھا کہ یہ آپ فائل میں چیک کر لیں کہ لائر کو تو نالج ہی نہیں تھی فائل کی, وہ جاتا تو تب یا کوشش تب کرتا اگر اسے پتا ہوتا کہ ہمارے پاس فائل آئی ہے, یہ ہم نے انکوائری کے لیے اس یونین کونسل میں جانا ہے, تو وہ جا ہی نہیں تھا سکتا. تو پھر وہ کورٹ نے ان کو وہ بتاتی تھی کہ یہ آپ کی مسٹیک ہے. پھر ایمبیسی نے چھوڑ دی یہ بات کہ جا نہیں سکتے یا لائر ویریفیکیشن. تو یہ جو پروسیس ہے لائر ویریفیکیشن کا یہ بہت ہی ٹف پروسیس ہے اور بہت ہی لینتھی پروسیس ہے, جو کہ یہ اپوسٹل کے بعد یہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا.
ٹائم کی بچت ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ لائر ویریفیکیشن زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے ڈاکیومنٹس بوگس نکل آتے ہیں، ریکارڈ نہیں ہوتا، یونین کاؤنسل صحیح نہیں ہوتی، سپیلنگ ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی انک کے ساتھ رجسٹر میں ان کو کوئی شک کی بنیاد پہ، جو کہ ایپلیکینٹ کا قصور نہیں ہوتا، اگر کسی نے اپنی برتھ رجسٹر کروا لی تو رجسٹر کروا لی، وہ اس کے تو ڈائریکٹ اس میں ایکسس ہی نہیں ہوتا ان کے رجسٹر پہ، تو ان کے بھی بوگس قرار دیے گئے اور کہتے تھے کہ آپ ان کو دوبارہ سے کورٹ آرڈر کے ساتھ ویریفائی کروائیں. تو یہ چیزیں تب پتہ چلتی تھی جب لائر آ جائے 6-7 مہینے بعد، وہ اپنی رپورٹ 2-3 مہینے بعد سبمٹ کروائے، پھر 2-3 مہینے بعد ایمبیسی جو ہے رپلائی کرے، تو یہ تقریباً 10-12 مہینے اس میں ہی گزر جاتے تھے. اور اگر اپوسٹل والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹیسٹڈ سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، تو پھر وہ نہ تو فی لگے گی 50,000 روپیز کی اور نہ ہی دوبارہ انکوائری ہوگی. تو دوبارہ انکوائری ہونے کا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے آگے وہ ادھر چینجنگ آئی ہیں. کراچی کونسلیٹ نے لائر ویریفیکیشن بند کی ہوئی ہے. یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے، لا سوٹس کی وجہ سے، یہ سارے احتجاج کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ سبمٹ کروا جائیں، لائر ویریفیکیشن فی نہ دیں، ہمیں 3 ہفتے کا ٹائم دیں، ہم آپ کو بتائیں گے ویریفیکیشن ہم نے کرنی ہے کہ نہیں. وہ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں، ڈاکیومنٹس دیکھ کے آن لائن جو ویریفیکیشن ہے نادرا کی وہ کرتے ہیں، ڈیٹس چیک کرتے ہیں، کسی کی لیٹ انٹری ہوئی ہے، اوپر لکھا ہے انٹری ڈیٹ، وہ لیٹ ہے نہیں ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو انہیں کہ اس میں شاید کوئی غلطی ہو سکے، پھر ایپلیکینٹ کو کال کرتے ہیں کہ آپ 50,000 روپیز آ کے جمع کروا جائیں. لیکن جنہوں نے پہلے ہی وہ سمجھداری سے کام لیا، ہمارے گائیڈنس لی کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹس اس وقت چیک کر لیں جس وقت آپ اپوائنٹمنٹ کے انتظار کر رہی ہیں، تو اگر انہوں نے اپنا سارا ڈاکیومنٹیشن ٹھیک کی ہے تو ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی. ریسنٹلی بھی ایک کیس تھا، اس میں ایپلیکینٹ نے ڈاکیومنٹس جمع کروا دیے، انہوں نے نہیں مانگے، انہوں نے کہا 3 ویکس میں ہم بتائیں گے. 3 ویکس بعد کچھ بھی نہیں آیا. 4 ویکس بعد اس نے ہمیں ہائر کیا، ہم نے کونسلیٹ کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے پوچھا کہ کیا بنا، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹائم ویسٹ نہ کریں، اگر کرنی ہے تو ابھی شروع کریں، اگر نہیں کرنی تو آگے فارورڈ کریں اے بی ایچ کو. تو 2 دن بعد رپلائی آ گیا کہ جی ہم نے فارورڈ کر دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اے بی ایچ کی رپلائی آتے ہیں تو ہم ویزا ایشو کر دیتے ہیں. کہ ابھی کراچی میں دوبارہ سے وہ پروسیسنگ ٹائم شروع ہو رہا ہے کہ 2 مہینے میں ٹوٹل ایپلیکیشن دینے کے بعد آپ کو ویزا کلیکشن کی ای میل آ جائے 2 مہینے میں، جو کہ لوگ پچھلے سال والے 14-18 منتھس تک انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ جو دی ایک کنونشن سائن ہوا علی رضا صاحب، اس کا بھی بہت زیادہ جو فائدہ ہوگا. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. زبیر صاحب کویشچن بہت زیادہ آ چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا کویشچن ان کے بھی ساتھ ساتھ ہم آپ جوابات دیتے جائیں. یہ پہلے دیکھیں رابعہ حسین. السلام علیکم. ہمارا کیس اپلائی کیا تھا پاپا نے ماں اور بیٹی کا، بیٹی 18 کی ہو گئی تھی، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ماں کا کیس امبیسی میں جمع تھا اور ڈاکیومنٹس میں کچھ غلطی نکل آئی تھی. پھر اپوائنٹمنٹ لیٹ ہو تھی، وہ آنے والی تھی، اور بیٹی کے لسٹنگ بنوایا تھا 9 نومبر کو اور 14 کو ڈیتھ ہو گئی تھی. اب اس کیس کا کچھ ہو سکتا ہے. 24 ایئرس رہے ادھر اور فل ٹائم جاب کی، اور رینٹی کا کیا حساب ہے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام آباد ایمبیسی سے اپلائی کریں یا جرمنی سے ہوگا پلیز؟ اچھا، جیسے مجھے بھی سمجھ آئی ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دیکھیے ربیہ، اگر آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی ہے جن کی بیس پہ آپ نے جرمنی آنا تھا، تو بے شک ابھی وہ پروسیڈنگ ادھر چل رہی تھی یا پھر اپوائنٹمنٹ آئی تھی. جتنی دیر تک ویزا ایک دفعہ لگتا نہیں ہے، وہ کوئی رائٹ نہیں بنتا ویزے کا کہ آپ کو دونوں کو ویزا نہیں ملے گا. اگر تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی کہ آپ کے آنے سے، آپ کی والدہ کے آنے کے بعد، تو پھر ایک پیراگراف 31 ہے کہ کسی کے اسپاؤس کی ڈیتھ ہو جائے، جب بھی ہو جائے اس کا اپنا رائٹ آف سٹے بن جاتا ہے. دوسری بات، وہ جو رینٹل پوزیشن والی آپ پوچھ رہی ہیں، رینٹے ان کی دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے کتنا کام کیا، کتنے ان کے رینٹے بنے. پھر آپ ادھر پاکستان میں بیٹھ کے بھی اپلیکیشن دے سکتی ہیں رینٹل پوزیشن والوں سے کہ جتنے بھی ان کے رینٹے ہیں اس حساب سے آپ کو وائزن رینٹے آئیں گے اور آپ کی والدہ کو بٹوین رینٹے آئیں گے. دونوں کا رائٹ لیکن بنتا ہے، بے شک آپ پاکستان میں ہیں، آپ ادھر سے بھی رینٹل پوزیشن سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اپلائی کر سکتی ہیں.
یہ جواد اعظم صاحب کا کوشچن لے لیں. One of my friends got a clearance email 2 weeks ago to submit the travel insurance. She did submit those documents the next day. Now, after 2 weeks, she traveled to Karachi from Sahiwal to collect the passport, and they said that her visa is ready, but her 7-year-old daughter's case is still under process. Can you help regarding this one? She has been in Karachi since last week, and she has a return ticket for tomorrow night. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی وہ ای میل پہلے کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا ابھی نہیں ہوا ریڈی کیونکہ اے بی ایچ کا رسپانس نہیں آیا، یا پھر موسٹ آف دا کیس 99% یہ ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن رپورٹ نہیں آئی ہوتی. لیکن اگر انہوں نے دونوں اکٹھے سبمٹ کروائی ہے اپلیکیشن تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، یا پھر کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہے ان کی کہ کیونکہ اے بی ایچ جو ہے وہ اپنی ادھر سے کلیئرنس بیچتی ہے تو دونوں ممبرس کے لیے اکٹھی بیچتی ہے، یا پھر وہ ایک کے لیے صرف ایک کے لیے کبھی نہیں بیچتی، یا دونوں کے لیے بیچ دیتی ہے کلیئرنس، یا پھر دونوں کے لیے ریجیکشن. اس طرح کے کیسز تب ہوتی ہیں کہ جب اپلیکیشن اگر وائف سبمٹ کروا دے اور بعد میں بیبی ہو تو obviously وہ بیبی کی پھر ویریفیکیشن نہیں ہوتی، جو کہ کراچی آج کل نہیں کر رہا. ہمارا تھا ایک کلائنٹ اسی طرح سیناریو میں جن کے بیبی بعد میں ہوا اور پھر انہوں نے کہہ دیا آپ اسلام آباد سبمٹ کروائیں، حالانکہ اپلیکیشن وائف کی کراچی چل رہی ہے، کراچی والے کہتے تھے اسلام آباد کروائیں، اسلام آباد کہتے تھے کراچی والے کروائیں. تو جب تک ہم نے پھر وہ دونوں کو ای میلز میں لے کے ان سے کلیئرنس ان کو کلیریفائی نہیں کیا کہ کہاں کروائیں، اپلیکیشن تو کراچی پڑی ہے. تو سیم کیس اس طرح ہوا ہوگا کہ وہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے، ویسے وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک کا ریڈی ہو گیا یا دوسرے کا نہیں ہوا، یا پھر کوئی سیکورٹی چیک ہے. سیکورٹی چیک ہوتا ہے وہ میکسیمم 14 ڈیز لگتے ہیں، ہر ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مین وائل انہوں نے ٹریول کیا یورپ میں یا نہیں جب تک وہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی. تو اس میں میکسیمم کہتے ہیں کہ 12 to 14 ڈیز لگتے ہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ پتا نہیں چلتا، اپلیکینٹس کو نہیں پتا چلتا. جب اپلیکیشن لی جاتی ہے ان کے بندسورwaltungsamt سے ایک انفراگے جاتی ہے ادھر جرمنی میں کہ یہ چیک کریں کہ کوئی سیکورٹی انٹرپول یوروپول کوئی بین لگا ہو، اس طرح کی سیکورٹی چیکس. اور جب ویزا ایشو کرتے ہیں اس وقت بھی سیم وہ سیکورٹی چیک دوبارہ سے کیا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وائف کا پہلے آ گیا ہو، بچی کا ابھی نہ آیا ہو، جو کہ اسی ویک میں آ جانا چاہیے. تو وہ اگر آپ کے دوست کی بیوی کی کل رات کی فلائٹ بیک ہے تو وہ ہمارے ساتھ کل صبح 9 بجے آفس میں رابطہ کر لیں. ہم کوشش کریں گے جو نیا ہیڈ ہے ادھر ویزا سیکشن کا اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے ان کا کسی طرح جو بھی یہ ہے مسٹیک ہے جہاں سے بھی مسئلہ پرابلم ہوگی کہ کوشش کریں کہ کل رات تک اسی وقت ارجنٹ بیس پہ وہ رپلائی دے دیں. یہ کوشچن اگلا عمران خان صاحب کا. Assalamu alaikum. First, my spouse appointment was on 25th November 2021 Islamabad. Second, lawyer visited on 25th January 2022. ABH asked for documents 2 times in Feb and June. My embassy is not picking phone and giving feedback. It's already been more than 2.5 for the whole procedure. Imran Khan صاحب یہی تو مسئلہ ہے، اسی لیے تو ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ نہ تو کوئی فون اٹھاتا ہے، نہ اپلیکینٹس کی ای میل کا رسپانس دیتا ہے. یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ سٹک ہے. ای بی ایچ نے دوبارہ ڈاکومنٹس مانگی ہے کہ سیکنڈ جو ان کی ویریفیکیشن رپورٹ سبمٹ ہو گیا ہے، اس لیے سیکنڈ ویریفیکیشن سیکنڈ کلیئرنس کا انتظار ہے اسلام آباد کو، ای بی ایچ کو، یا پھر پوائنٹس کیا ہیں. اور اس یہ کویسچن سے میں پیارا صاحب ایک نارمل پروسیجر، کیونکہ یہ ایک نارمل سا کویسچن ہے کہ ہر دوسرے بندے کو، دوسرے تیسرے اپلیکینٹ کو یہ ایک کویسچن ہوتا ہے کہ دسمبر نومبر میں کہ 7-8 مہینے پہلے اپلیکیشن سبمٹ کروائی، لائر ہو کے چلا گیا، تب سے خاموشی ہے. نہ اے بی ایچ کا کوئی رسپانس آ رہا ہے، نہ آپ کیسے ہیڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو میں ان جنرل ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں، نہ کہ میں ایک لائر، کوئی بھی لائر جس آپ کسی بھی جرمن لائر، کسی بھی آپ کی ٹرسٹ ورتھی لائر سے کانٹیکٹ کر لیں. پروسیجر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کیس دیا جاتا ہے، لائر ہائر کیا جاتا ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ہمیں چاہیے. اس میں آ جاتا ہے پاور آف اٹرنی، وکالت نامہ، کہ ہم ان کی بہاف پہ ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کی ہمارے پاس لسٹ ہے، وہ ہم میل کر دیتے ہیں. جب وہ ڈاکومنٹس ہمیں واپس آتی ہیں، ہم ای فائل بناتے ہیں اس ایپلیکینٹ، اسپیسیفک ایپلیکینٹ کی، اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا آپ کی فائل، آپ کا فائل نمبر ہے. ساتھ ہی ہم ایمبیسی یا کونسلیٹ کو
کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایپلیکینٹ نے اس تاریخ کو اپلیکیشن دی, اس تاریخ کو لائر آ چکا تھا, اتنی دیر ہو گئی ہے, ابھی تک آپ نے رپورٹ جو ہے وہ آگے فارورڈ نہیں کی. کیونکہ موسٹ آف دا کیسز یہ ہوتا ہے کہ کراچی کا یا اسلام آباد کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی تک لائر نے رپورٹ سبمٹ نہیں کی. لائر کے پاس اتنا ٹائم نہیں دیتی ایمبیسی یا کراچی کہ آپ 6 مہینے فائل اپنے پاس رکھیں. اس طرح لائرز جو ہے ارسپانسبل کام کرتے ہوتے تو پھر وہ ان کی لسٹ سے, جو کہ ایمبیسی یا کراچی کی لسٹ سے, ان کا نام ہٹا دیا جاتا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب لائر کو فائل دی جاتی ہے, اس کو ٹائم دیا جاتا ہے 4 months 3 months کا کہ آپ نے یہ ویریفیکیشن کرنی ہے اور سبمٹ کروانی. وہ سبمٹ اپنے ٹائم پہ دے دیتا ہے, یا پھر شاید 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ اوپر ہو بھی جائے, لیکن پھر وہ ایمبیسی میں پڑی رہتی ہے فائل. پڑی اس سینس میں کہ انہوں نے اگر اپلیکیشن کسی نے دی ہے اور اس کے 8 مہینے بعد وہ سگنیچر کروا لی ہے, اور یہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا سوال تھا کہ ہم نے تو سائن کر دیے, اب ہم لائر نہیں ہائر کر سکتے کیونکہ 8 مہینے سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے. جرمن لا میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سگنیچر کروا لیں اور ایپلیکینٹ کو آپ منع کر دیں کہ وہ پوچھے نہ, اگر وہ پوچھے تو اس پہ کوئی کرمنل کیس کر دیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس چیز کی اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے. وہ کرواتے ہیں کہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں یا پھر پوچھے نہ, کہ وہ آرام سے 8 مہینے بعد دیکھیں گے ہاں لائر ویریفیکیشن رپورٹ آ گئی ہے یا ابھی نہیں آئی. تو پھر اگر وہ اس وقت 8 مہینے بعد وہ لائر ویریفیکیشن رپورٹ کہیں پہ ڈھونڈیں گے, فائل نظر آ رہی ہے, ہاں دیکھتے ہیں آئی ہے یا نہیں آئی, وہ پھر آ گئی ہوگی تو پھر وہ آگے فارورڈ کریں گے. لیکن ہم اس چیز پہ باؤنڈڈ نہیں ہیں, نہ ایپلیکینٹس باؤنڈڈ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے سائن کر دیا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 3 مہینے کی بعد پیراگراف 75 میں ہے کہ 3 مہینے میں کوئی بھی جرمن اتھارٹی ہے وہ اپنا فیصلہ دے, یا پھر اگر لائر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو وہ جواب دے. اگر وہ ہمیں فرسٹ ای میل میں ہم ان سے مانگتے ہیں, جواب مانگتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا, لائر آیا تھا, آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہے, تو وہ اسے فارورڈ کریں, آگے پروسیڈ کریں, وہ اسے پڑی نہ رہنے دیں. ڈیڈ لائن دیتی ہیں 4 weeks کی, کیونکہ اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے. ویسے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ود ان 1 week یا 2 weeks وہ جواب دیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں 4 ہفتے بعد جواب نہیں آتا, پھر ہم اپلیکینٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے ڈیپینڈس آن دا کیس کہ زیادہ ٹائم ہو گیا اور ڈائریکٹ لا سوٹ کر دیتے ہیں. اگر ابھی اتنا ٹائم نہ ہوا ہو تو پھر ہم 2 ہفتے کی اور ایک ریمائنڈر بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ہمیں جواب نہ آیا تو پھر ہم لا سوٹ کریں گے. اور پھر وہ اگر ڈیڈ لائن میں 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو وہ جواب دے دیتے ہیں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, یا پھر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر ہم لا سوٹ کی طرف جاتے ہیں. لا سوٹ کرتے ہیں. لا سوٹ کا طریقہ کار یہ ہے, 2 دن میں ہم لا سوٹ تیار کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کورٹ کو. کورٹ جو ہے وہ 7 سے 10 دن تک وہ پھر آگے فورن آفس کو بھیجتے ہیں ہمارے لا سوٹ کی کاپی کہ آپ کے خلاف یہ لا سوٹ ہوا ہے اس کیس نمبر کا. ہمیں ود ان 8 to 10 weeks ہمیں کراچی سے یا اسلام آباد سے اپنی ایمبیسی کونسلیٹ سے فائل منگوا کے دیں اور ہمیں بتائے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں کر رہے کہ ان ایکٹیویٹی کا لا سوٹ ہوا ہے. ہم ویسے لا سوٹ نہیں کیا, ریجیکشن کے خلاف نہیں کیا, ان ایکٹیویٹی کا کیا, تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ 10 ہفتے 8 ہفتے ڈیپینڈس پوسٹ کیس کتنی دیر لگاتی ہے. پھر فورن آفس آتا ہے, فورن آفس والے پھر آگے کورٹ کو فائل اوریجنل میں بھیج دیتے ہیں اور ساتھ میں اسٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں. کسی کی اگر لائر ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوتی تو وہ پھر مین وائل جب وہ فورن آفس کونسلیٹ یا ایمبیسی سے کانٹیکٹ میں جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ لا سوٹ ہوا ہے, تو اسی دوران وہ پھر آگے لائر کو بھی بھیج دیتے ہیں اور رپورٹ بھی بھیج دیتے ہیں, اور ود ان 8 weeks اگر کلیئر کر دیں تو کورٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہم نے کلیئر کر دیا ہے, ہم نے ویزا دے دیا, اب انہیں کہیں کہ یہ اپنا لا سوٹ واپس لے لیں. فائدہ یہ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کورٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف اتنے پاکستان کے کیسز آ رہے ہیں. وہ پھر اگر ڈائریکٹ وہ لائر کو فورن آفس کو نہ بھی کہا جائے لیکن ایک پولیٹیکل ٹاپک بن جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ لیٹر فار رائٹ کے ممبرز نے, اور آپ نے علی بھائی ہمیں اطلاع دی تھی کہ ایک ایم این اے صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اس کو چینج کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک لا سوٹ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ایک چیز ہوتی ہے جس سے پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے. اور نہ وہ صرف ہم ایمبیسی والوں سے نہیں کرتے, ادھر کافی اے بی ایچ بھی ہیں جو کہ یہ فیملی کیسز کا نہیں میں کہہ رہا, ویسے کسی کا ریزیڈنس پرمٹ, بلو کارڈ, کہ وہ کسی کا پی آر, کسی کی نیشنلٹی جو بھی ادھر نہیں کرتا, وہ پھر ہم ادھر لائرز جو کمیونٹی ہے ہماری جرمن لائرز کے ساتھ مل کے ہم اس آفس کی, اس اتھارٹی کی, اس اے بی ایچ کے خلاف
لا سوٹس کرتی ہیں, پھر ان کی مینجمنٹ تک بات جاتی ہے, ان کے میئر تک بات جاتی ہے کہ ہمارے سٹی کے خلاف اتنے لا سوٹس کیوں بڑھ رہے ہیں, ہمیں نیا سٹاف چاہیے, یا ہمیں یہ چینجنگ چاہیے, یا ہمیں ہیڈ چینج کرنا پڑے گا جو یہ بہتر مینج کر لے. اسی طرح ایک ہمارے پاس ویسٹ فالن میں گیلزن کرسچن کے نام سے سٹی ہے, اس میں آج کل ہم لگے ہیں کہ جتنے زیادہ لا سوٹس ہو سکے ہم لا سوٹ کریں, تاکہ اس میں بھی چینجنگ آئے سٹاف جو ہے وہ نیا ہائر کیا جائے. یہ رابعہ حسین نے دوبارہ جو ہے نا کوشچن کیا ہے, اسلام آباد میں ایسے اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں, رینٹے کی ہمیں یہ کٹ دیتے ہیں یا منتھلی, اور اس سارے کیس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ربیہ, یہ آپ نے اسلام آباد امبیسی میں اپلیکیشن نہیں دینی ہے, آپ نے اپلیکیشن دینی ہے رینٹن versicherung والوں کو, ادھر جہاں پہ جو پینشن والے ہیں ان میں اپلیکیشن جائے گی, ڈاکیومنٹس آپ کو ادھر پاکستان بھیجے جائیں گے, جہاں پہ آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ اٹیسٹ ہوں گے اسلام آباد والوں سے, لیکن اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹ آن لائن ملتی ہے, اس میں ویٹنگ ٹائم نہیں ہے, وہ جلدی مل جائے گی. جو ادھر سے اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ پھر آپ رینٹن فزیشن والوں کو بھیجیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کے والد صاحب نے 5 سال سے زیادہ کام کیا ہے تو ان کو وہ سب پیسے جو انہوں نے جمع کروائے تھے واپس ایک ہی دفعہ کر دیں گے. اگر 5 سال سے زیادہ انہوں نے اپنی پینشن میں جمع کروائے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا منتھلی رائٹ بنے گا, جتنے بھی اکارڈنگلی جتنے بھی انہوں نے جمع کروائے ہوں گے اس حساب سے پھر وہ انہیں منتھلی آپ دونوں کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی وہ بیچتی ہیں, انٹرنیشنل اکاؤنٹ میں بھی. اس کے لیے آپ کا ادھر اکاؤنٹ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ اپنا صبا عمیر, جی bit off topic, but take advantage of Mr. Khan's availability. Can availing legal services help in getting JSA appointment earlier, or can we even get a track of a reference number? How to put a case for parents visit visa to avoid the embassy rejection on doubtful return? Father retired government officer, mother housemate, a source of income, rental property and bank statement. بہت شکریہ صبا. اس میں یہ ہے کہ فرسٹ جو جاب سرچ ویزے کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں یہ ہوگا کہ اس کا کوئی کیونکہ لوگ کم ہیں اس لیے آپ وہ ریفرنس نمبر ٹریک نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایمبیسی میں پوچھا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا کہ جس میں جاب سرچ ویزا کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہو, یا پھر نہیں آ رہی یا پھر کب آ رہی ہے, کہ ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ وہ کورسپونڈنس نہیں کی. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں, ان سے ایک دفعہ پوچھ سکتے ہیں, فارن آفس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ٹریکنگ نمبر کون سا ریفرنس نمبر چل رہا ہے, اور اس اسپیسیفک ریفرنس نمبر کی اپوائنٹمنٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, وہ بھی رفلی بتا سکتے ہیں, وہ بھی ایگزیکٹ نہیں بتائیں گے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو پیرنٹس کا وزٹ ویزا ہے, وزٹ ویزے میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس کی زیادہ سورس آف انکم, مطلب وہ جب اپلیکیشن دی جائے اس وقت جتنے بھی پروفس ہیں, چاہے کوئی پراپرٹی ہو, چاہے کوئی سورس آف انکم اور ہو, گھر ہو اپنے نام, جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ صحیح سے پراپر طریقے سے دیے جائیں. اگر پھر بھی وہ, کیونکہ یہ ایک ہمیشہ سے ریجیکشن ریزن بنتا ہے کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ٹیکنیک کہ پہلے والدہ کی ویزا اپلائی کیا جائے کہ والد صاحب پیچھے ہیں, جب والدہ کی ایک ٹریول ہسٹری بن جائے پھر والد صاحب کے ساتھ شروع کیا جائے. اگر پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو کورٹ میں کیس کیا جاتا ہے. لیکن وزٹ ویزے کا ایشو یہ ہے کہ اس میں فیملی ری یونین میں انہوں نے دینا ہوتا ہے کہ کورٹ خود سے چیک کر سکتی ہے کہ ریکوائرمنٹ اے بی سی فلفلڈ, اس کا مطلب یہ ویزا دینا ہی دینا ہے. وزٹ ویزا ایک یہ چیز ہے کہ اس میں ای یو لا جو ویزا کوڈیکس کے نام سے ہے وہ اپلیکیبل ہوگا, اور اس میں ایمبیسیز اور کونسلیٹس کو ایک اپنا انہوں نے اسپیس دیا ہوتا ہے کہ آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں. کورٹ بس یہ چیک کرے گی کہ یہ جو ریزن انہوں نے دیا ہے, ریجیکشن ریزن, یہ صحیح ہے, ایک نارمل بندے کی سمجھ میں آنے والا ہے ڈاکیومنٹس دیکھ کے, یا پھر ڈاکیومنٹس 100% کلیئر ہیں پھر بھی یہ وہ ریزن لگا رہے ہیں. لیکن زیادہ تر کیسز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر ہیئرنگ بھی ہو جا سکتی ہے, جو بچے ہوتے ہیں جو اسپانسر ہوتے ہیں, ادھر فیملی ٹائز بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی ہیئرنگ کر کے کہ یہ اس طرح کا کیس ہے وہ بچوں کو ایز اے سوئیگے گواہ کہ یہ واپس جائیں گے, ہماری یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یہ سورس آف انکم ہے, یہ فیملی ممبرس پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, ادھر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر اگر پھر بھی ان کو جج کو لگے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی بات مانی جا سکتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے,
تو وہ پھر ویزا ایشو کر دیتے ہیں. یہ سر کائنڈلی گائیڈ اس ڈیمونسٹریشن اپیل کیا ہوا 10 منتھ ہو گئے ہیں, آبجیکشن ریزن A1 تھی وہ بھی جمع کروا دیے ہوئے ہیں بٹ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا کانسلیٹ سے. عدنان صاحب یہ پچھلے سال سے مطلب ڈیمونسٹریشن ہمارے ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ جب ایک ریجیکشن آتی ہے تو امبیسی جو ہے یا کانسلیٹ وہ 2 آپشنز دیتی ہے. پہلی آپشن ہے آپ ڈیمونسٹریشن کر لیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی ریزن نہیں بتایا تو آپ دوبارہ سے وہ بتا دیں تاکہ ویزا آفیسر جس نے پہلا فیصلہ کیا ہے, جس نے پہلا ریجیکشن دی ہے, وہ دوبارہ سے اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ ریویو کر لے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کورٹ چارجز نہیں ہوتے, کورٹ کی فی نہیں ہوتی, اس میں آپ ڈائریکٹ ای میل کر دیں سگنیچر کر کے اس ڈاکومنٹ پہ تو وہ آپ کی ڈیمونسٹریشن ہو جاتی ہے. لیکن اس میں نہ ایمبیسی پابند ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے, نہ ایمبیسی پابند ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ دے دیا تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہوگا. بس یہی 2 چیزیں ہیں جن کا فائدہ ہے. نقصان بہت زیادہ ہے آن دی ادر ہینڈ, اور اس میں لاسٹ ایئر سے اگست سپتمبر سے جب سے مجھے 2-3 کیسز ہم نے بھی کیے ڈیمونسٹریشن کے, لیکن اس میں اتنی دیر لگا رہی ہے کانسلیٹ ایمبیسی کہ وہ نارمل کیسز کے ساتھ ہی نہیں آ رہے, تو یہ تو پھر وہ ڈیمونسٹریشن کی کیسز ہے جو اگر انہیں ٹائم ملنا ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے, تو یہ 1 سال لگ جاتا ہے. تو اسی لیے جن لوگوں کے ہم نے بھی ڈیمونسٹریشن کیا ہوا تھا ہم وہ کورٹ میں لا سوٹ کر رہے ہیں تاکہ ود ان 8 to 10 ویکس ان کی اسٹیٹمنٹ آئے, اس دوران وہ دوبارہ ریویو کریں اور کورٹ کو کہہ دیں کہ اگر صرف A1 پہلے کم تھا ہم تیار ہیں, A1 آ گیا ہم اس کا کر دیں. تو عدنان صاحب آپ کے لیے بھی ہے, اگر ان سے رپلائی نہ آئے آپ بھی سوچیں اس کے خلاف لا سوٹ کرنے کا, نہیں تو آپ کے ویٹنگ ٹائم اور بڑھتا جائے گا, وہ نیور اینڈنگ سٹوری ہے. یہ محمد ولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر A1 ایکسپائر ہو گیا ہے, کیا اب دوبارہ A1 کا ایگزام دینا ہوگا یا پہلے والا سرٹیفکیٹ چلے گا؟ جو A1 کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کی انہوں نے ٹائم ڈوریشن رکھی ہوئی ہے 1 ایئر, لیکن اگر اپلیکینٹ صرف خود سے کر رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ آپ نیا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں, جبکہ جو کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا 2 سال تک اگر وہ ویلڈ ہے بھی تو پھر بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایمبیسی جا کے ادھر ٹیسٹ دیں. وہ یہ خود سے کبھی بھی نہیں بتاتے کیونکہ وہ ان کا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے پروسیس, کہ کسی کو بلانا, اس کا انٹرویو لینا, ٹیسٹ لینا, لیکن وہ پابند ہے. تو اسی طرح آپ کا بھی ہے, یا 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ ڈائریکٹ نیا سرٹیفکیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر صرف A1 کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو پھر آپ انہیں ای میل لکھے, انہیں کہیں کہ میں ادھر پلوزیبلٹیز پریفارم کہتے ہیں اس سے, کہ پلوزیبلٹیز پریفارم میں نے دینی ہے اور مجھے اپوائنٹمنٹ دی جائے. یہ آگے کویسچن آیا, یہ ارسلان محمود صاحب ہیں. جی السلام علیکم. I joined a bit late, so I'm not sure if you've already answered this. I've applied for Sambad for the appointment on 25th from investor. If I want to apply through you, can you guide me how fast you can process it and what would be the charges? Second question, can I bring my study visa process? پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ کا ہم نے کافی دفعہ بھی یہ سیشنز میں بتایا کہ اگر کسی نے اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا بیفور کرونا کہ ہم نے اپلیکیشن دی لائر کے تھرو, کیونکہ لائر کر سکتے ہیں, فیکس کر سکتے ہیں, ہمارا جو انٹرنل گورنمنٹ کے اتھارٹیز کے ساتھ اٹیچ سسٹم اس میں اس کے تھرو میسج کر کے ای میل ٹائپ کر سکتا ہے, اور ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ ود ان 3 months آپ وہ پیراگراف 75 ان کی لا کا اس میں اس کے فیصلہ کریں, یا پھر اگر آپ کو پرسنل اپیرنس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم کلائنٹ کو بھیج دیں گے, لیکن اپوائنٹمنٹ آپ نہیں دینی ہے, ہمارا کلائنٹ ریڈی ہے, جب آپ اپوائنٹمنٹ دیں ہم وہ آ جائے گا, اپیئر ہو جائے گا. 3 مہینے بعد اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر کورٹ میں کیس کرتے ہیں لا سوٹ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے. پہلے 100% تھا, پہلے 100% اسی وقت اسپیشل اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی. اب کیونکہ وہ کرونا کا بہانہ اور افغانستان کا تو کام نہیں ہوتا, افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیکن وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ آپ اگر, اور ایک دفعہ کورٹ نے خود فورن آفس کو بتایا جب ان کا آیا ایز اے ریزن
کہ وہ ایمبیسی بند کرنے کی وجہ سے رش زیادہ ہو گیا اسلام آباد. تو جج نے لکھا فورن آفس کو کہ اگر ایک جگہ سے بند ہو گیا ہے, اپلیکینٹس کو آپ دوسری جگہ بھیج رہے ہیں, تو وہی سٹاف کو بھی بھیج دیں, تاکہ وہی سٹاف جو افغانستان میں کام کر رہا تھا پاکستان میں بیٹھ کے انہی کے ساتھ ڈیل کرے اپلیکینٹس کا, اس کا پاکستانیوں کے ساتھ کیا لینا دے, اسپیشل اپوائنٹمنٹ مل کے. لیکن کچھ ججز اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ابھی انتظار کر لینا چاہیے, ابھی آپ نے کیا یا فائدہ. لیکن اس کا آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ آ بھی جاتی ہے, ایک لا سوٹ پینڈنگ ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ میں اس کے ساتھ یہ ڈیل ہو جاتی ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ کا انتظار ہم کرتے ہیں, لیکن اس کیس کو پھر پرائورٹی پہ ڈیل کیا جائے. اگر کوئی ریزن نہ بنے ویریفیکیشن کا تو وہ اس کی ویریفیکیشن نہ کی جائے. سیم گوز فور کریکشن, اگر کسی کا کریکشن ہو گیا تو ہم لا سوٹ کے تھرو ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں کہ کیس ہم کو واپس لے لیں گے, آپ سیکنڈ ویریفیکیشن نہ کریں. اس سے ہمارے کلائنٹس کے 50,000 روپیز جو ہیں وہ بچتے ہیں. اس سے زیادہ جو بہت ضروری ہے ٹائم کی بچت ہے, کیونکہ وہ نہیں تو سیم پروسیس ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو جاتے ہیں اور پھر لمبی خاموشی, پھر کچھ بھی نہیں آتا 5 مہینے, اور اس چیز کی بچت ہوتی ہے. تو سیم گوز یہ اپوائنٹمنٹ تو آ گئی ہے, ایک یہ پاسبلٹی ہے, لیکن اس کے چانسز یہ نہیں ہے کہ 100% ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے دے سکتے ہیں. اسپیشل ریزنس ہوتی ہیں, مائنر چلڈرن, جرمن چلڈرن, اگر کوئی جرمن چائلڈ ادھر جرمنی میں ہے تو اس کی کسی پیرنٹ نے آنا ہے, تو اس کے لیے ہم پریگنینسی کیسز یہ ہے جس میں ہم بنا لا سوٹ کیے بھی اسپیشل اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں. سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب جرمن میں 5 سال لا پاس کرنے والا تھا جس میں سب کو پیپر ملیں گے, اس بارے میں کوئی نیوز پلیز رپلائی کریں. یہ تھوڑا سا ہمارے ٹاپکس کے ہٹ کے ہے, لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا, ابھی کوئی لا نہیں آیا. کچھ پروونسز ہیں جنہوں نے ایک آرڈر دیا اپنے نیوزی لینڈ بہاڈر کو کہ جو اس لا کے انڈر آتا ہے اس کی ڈیپوٹیشن روک دی جائے, اس کو ڈلڈم دی جائے, تاکہ جب وہ لا آئے وہ پاکستان نہ ڈپورٹ ہو گئے ہوں, کہ ان سے یہ چانس چھین نہ لیا جائے. لیکن ابھی تک یہ لا آیا نہیں. ابھی ویسے ہی سمر بریک ہے پارلیمنٹ میں بھی, تو مجھے نہیں امید کہ اکتوبر نومبر سے پہلے یہ لا آئے گا. یہ جی ظفر علی صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کا سوال کا جواب ضرور دیں. السلام علیکم, میں یوٹیوبر ہوں, فری لانسر, آلموسٹ 800 چل رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فری لانس ویزا آپ پروسیس کرتے ہیں, اگر ہیں تو فی کتنی ہے؟ سیکنڈ میں کیا ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے نومبر 5 کو, آلموسٹ 8 منتھس ہو گئی ہیں, سے مجھے کیا کرنا چاہیے, اب گائیڈ می. تو فرسٹ آف آل ظفر علی صاحب, یہ ہے کہ فری لانس ویزا ہم کرتے ہیں پیراگراف 21 امیگریشن لا ایکٹ کا. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یوٹیوب چینل کے ساتھ ہے یا پھر اس میں ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی. ہمارا نیچے ای میل ایڈریس بھی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, آپ مجھے ای میل کیجیے گا. اس میں اور بھی کویسچنس ہیں جو کہ ہم ادھر آن لائن نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا میں, کہ کتنی انکم ہے, کیا بزنس پلان ہے, اور وہ آپ ہمیں ای میل کیجیے گا, ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں. ان کو بتائیں کہ اپنی لائیو اپنی انکم بتا دیں ظفر علی صاحب. اور ایک اور کام بھی کریں کہ لیٹر آف رائٹ سے بھی رابطہ کریں, کیونکہ 800 کے سبسکرائبر ہمیں چاہیے. ہمیں اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے اتنے سبسکرائبر اگر وہ خود اپوائنٹمنٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں تو ہم تو ان کے بھی پلیٹ فارم سے یہ یوز کریں گے. صحیح بات ہے. راجہ فیصل صاحب جی. میرا A1 ایکسپائر ہوا تھا, لیکن جب میں نے اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائے تو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ دے ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ, تو اب کیا سمجھو. دیکھیں ایکسپائری ڈیٹ لکھی نہیں ہوتی A1 پہ. اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ سے بھی 1 سال پہلے جمع کروایا تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے وہ لائر ویریفیکیشن ABH اور اس میں بھی کافی منتھس لگ جائیں گے. تو بہتر ہے کل کو ایمبیسی میں ٹیسٹ دینے, کیونکہ یہ ٹیسٹ تب فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سب کچھ کلیئر ہو گیا ہو تو آپ نے صرف ٹیسٹ دینا ہے, ٹیسٹ کا انتظار ہے, اور وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ کب آئے گی, رزلٹ کب آئے گا. اس پروسیس کو شارٹ کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ آپ اسلام آباد ایمبیسی میں ہی دے لیں. لیکن اگر آپ کے پاس کافی ٹائم ہے تو آپ لیٹسٹ سرٹیفکیٹ لے جائیں, کیونکہ اگر کل کو آپ کا کوئی آبجیکشن لگے کسی سرٹیفکیٹ پہ تو پھر آپ کے 2 سال سے بھی زیادہ لگ جائیں گے, تو 2 سال کے بعد پھر آپ وہ ٹیسٹ ایمبیسی میں بھی نہیں دے سکیں گے. اور رسک بھی ہوتا ہے, یہ بھی نہ ہو کہ آپ ایمبیسی جائیں اور وہ آپ کو فیل کر دیں. یہ دیکھیں جی,
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वाइफ का पासपोर्ट 26 अप्रैल को एक्सपायर हो गया है। पासपोर्ट भी उसके वालिद के नाम का बना हुआ है। क्या मैं एक्सपायर पासपोर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता हूँ जिससे कल को कोई प्रॉब्लम ना हो? के वक्त थैंक्स इन एडवांस। हामिद साहब बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पासपोर्ट संभाल के रखना पड़ेगा। जब आप अपॉइंटमेंट के दिन गए उधर तो आप पुराना पासपोर्ट शो कीजिएगा। उसमें कोई मसला नहीं है अगर एक्सपायर हो भी गया तो। प्यारा साहब, अगर मुझे इजाजत हो तो एक क्वेश्चन मैं कर लूं? करें करें करें, क्वेश्चन आप करें। जुबैर भाई, एक क्वेश्चन काफी दोस्तों की तरफ से आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वाइफ आ चुकी हुई है एफआरबी के वीजा पर जर्मनी में, लेकिन अब बिहोरडे वाले आगे रिप्लाई नहीं दे रहे वीजा एक्सटेंशन के लिए, और वीजे ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हुए हैं और आगे वो रिप्लाई कोई नहीं आ रहा। वो राब्ता कर रहे हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में ये होता है कि जब वीजा उधर से बंदा को लेके आता है या फिर इधर भी कोई रेजिडेंस परमिट हो, ये लोग ये चीज नहीं बताते कि आपने अपॉइंटमेंट सिर्फ लेनी नहीं पहले, बल्कि आपने कोई रिटर्न ईमेल लिखनी है कि मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूँ एक्सटेंशन का, ताकि पैराग्राफ 81 सेक्शन 4 है इमिग्रेशन लॉ का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप उनको अप्लाई कर दें, ईमेल लिख दें कि मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूँ एक्सटेंशन की बिफोर द एक्सपायरी डेट, फिर कोई मसला नहीं है। फिर चाहे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कल को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो फिक्सियोन्स वियकुम पैराग्राफ 81 सेक्शन 4 की फिक्सियोन्स वियकुम आ जाती है। ये एक ग्रीन पेपर होता है जिस तरह की डोल्डुम होती है, उसमें वो 6 महीने की लगा के दें, 3 महीने की लगा के दें, और वो उनके लिए लगा के देती है जिनका वीजा एक्सपायर हो गया हो, एक्सपायरी से पहले उन्होंने ईमेल लिखी हो, कोई प्रूफ हो, सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं, ईमेल लिखी हो जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, और उनको पता हो कि इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट कर लिया अपनी एक्सटेंशन की वजह से, फिर वो उनको वो पेपर बना देते हैं। अगर वो ये चीज वो करें, ईमेल लिखे उन्हें डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ, और उन्हें बताएं कि हम एक्सटेंशन के लिए पर्सनली अपीयर होना चाहते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट किया जाए, उसके बाद वो ईमेल प्रूफ साथ ले जाएं। बेशक आजकल कुछ पेयरडेस रहे हैं, उनके लिए उनके उधर जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट लेने की, फोन करें और उन्हें बताएं कि हम अपनी फिक्सियोन्स पर शामिल लेना चाहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जुबैर। अच्छा अली रजा साहब, मैं आपसे, टाइम चूंकि हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये जो मसले गंभीर हैं इनका किस तरह हल निकाला जा सकता है? बहुत ही अहम क्वेश्चन एजाज साहब आपने किया। बेसिकली मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि स्ट्रेटजी हमारी टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है अंडर द गाइडेंस ऑफ जुबैर भाई, और जो हमारे और थिंक टैंक हैं उनके साथ मिलकर हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमने ये एक स्टेप लिया, इसका क्या इफेक्ट आया। जैसे कि जुबैर भाई ने आज बताया कि वो इतवार की रात को भी ईमेल्स कर रहे हैं, मतलब कि दे आर अंडर प्रेशर। दैट वाज द रीजन व्हाई वी वेंट फॉर enormous amount of lawsuits। अब कल हम दोबारा, जो लेटर फॉर राइट के जो कोर मेंबर थे उन्होंने दोबारा कल मीटिंग की, और हमने ये डिसाइड किया कि अलोंग साइड लॉ सूट्स, जो कि हम हर बंदे को प्रेफर करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि भाई वो ये करे, क्योंकि लीगल स्टेप हमने ये एक चीज कह ले कि हिफ्स कर ली है कि आज के बाद हम पाकिस्तानी लीगल स्टेप्स बड़ी ओपनली और खुल के लेंगे। इससे पहले हम लोग बड़ा छुप छुप के, या बड़ा एंड स्टेप होता था हमारा लीगल स्टेप लेना। मैंने ये कम्युनिटी के अंदर सजेस्ट किया, लोगों को बताया, सिखाया जुबैर भाई की गाइडेंस के अंदर, जज्बा न्यूज के प्लेटफॉर्म से, कि भाई हमने लीगल स्टेप्स लेने, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी को समझ आ गया, हमारी कम्युनिटी कर रही है। अगला जो स्टेप है वो ये है प्रोटेस्ट का। हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मैं अपने सब पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं आपको डेट भी बता दूंगा, बर्लिन के अंदर हम प्रोटेस्ट अरेंज करेंगे, जिसके अंदर हम, जो हमारे पास जो डेमोक्रेटिक टूल्स हैं, हमने हर एक टूल को इस्तेमाल करना है। लीगल, अपने लीगल राइट के लिए आवाज उठाना सोशल मीडिया पर, वो हम कर रहे हैं। लीगल लॉ सूट्स के जरिए वो हम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वो हमारा राइट है, वो हम करेंगे। हमने कोई ऐसा टूल छोड़ना नहीं है जिसके थ्रू हम प्रेशर डाल ना सकें। और फिर एंड पे बात वही आ जाती है, कंसिस्टेंसी। जैसे प्यारा साहब ने बताया कि 2007 से वो चले थे इस काम के ऊपर, और 2022 आप साल गिन लें, तो हमें इस मोटिवेशन के साथ अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है कि हमने रुकना जाए, और हमने इतना कमजोर होकर भी नहीं चलना कि चला ना जाए। हमने एक स्टडी पेस के साथ अपना प्रेशर बनाए रखना है टिल टू द पॉइंट
جب تک کہ ہمیں اپنے ڈیزائر ریزلٹس ملنے جاتے. تو اس لیے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اسٹے ٹیون, آپ لیٹر فار رائٹ کو فالو کرتے رہیں. ہم بہت جلد آپ کو پروٹیسٹ کی کال دینے والے ہیں, اسپیشلی برلن کمیونٹی سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ برلن میں یہ ہوگا تو آپ سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ پروٹیسٹ بار بار نہیں ہوں گے, ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی. انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں. تھینک یو. یہ لے لیں ان کا. Assalamu alaikum. We have just submitted the document file on 10th June and the birth certificate of mine is from Kuwait. I've already attested from Kuwait, moved my health department Kuwait and Pakistan, but now visa office said please legalize this bill from German consulate Kuwait. Also my question is, if I submit the certificate, then is there any verification needed? Second question is visa because it will expire next one. If we इनका आगे end नहीं है सवाल का नीचे ادھر کوشچن ختم ہو جاتا ہے یا پھر ذرا سا ختم ہو رہا ہے, ادھر ختم ہو رہا ہے. ہاں ختم ہو رہا ہے یہیں پہ. اچھا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اٹیسٹ کروا لیا لائر ویریفیکیشن نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو اب ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں اپوسٹل کی اور یہ چیزیں, یہ کویت کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور آپ ادھر سے اٹیسٹ کروا لیں, برتھ سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. سیکنڈلی پھر بھی اے بی ایچ ٹائم لگا سکتا ہے 2 مہینے میں اگر ایکسپائر ہو رہا ہے, اگر تو فرسٹ ایئر گزر رہا ہے تو آپ کی وائف نہیں کرنا چاہ رہی A1 دوبارہ, تو پھر وہ ایمبیسی میں ٹیسٹ دے سکتی ہے کہ ان کیس اگر 2 مہینے سے زیادہ لگ رہا ہے. اگر 2 سال ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے کرنا ہی پڑے گا. یہ انان احمد کا کویشچن, اپوائنٹمنٹ 8 دسمبر 2021 کو ہوئی ہوگی. آئی بی ایچ اینڈ لائر ویریفیکیشن ہوگی کب کی؟ ایمبیسی سے کوئی رسپانس نہیں آیا ابھی تک. لاس آؤٹ کرنا چاہیے مزید ویٹ. دسمبر سے جون تک آپ ویٹ کر رہے ہیں, ویٹ کرنے کا میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اے بی ایچ بھی ہو گیا ہے, لائر ویریفیکیشن بھی ہو گئی ہے, تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. ایک دفعہ ان کو دوبارہ سے بتا کے کہ ہم لا سوٹ کرنا ہے, 3 ہفتے کی 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے کے, اور نیکسٹ اسٹیپ ول بی لا سوٹ. ایک اور چیز زبیر بھائی آپ کے آنسر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ویٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ وہ لا سوٹ کی طرف جاتے ہیں, جو کہ میں کہتا ہوں کہ اگر لا سوٹ کی مکمل پروفیٹیبلٹی وہ دیکھنا یا لینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ 7, 8, 9 مہینے ویٹ کرنے کے بعد لا سوٹ کرنے کا کیا فائدہ. آپ تب ویٹ کریں 3 مہینے میکسیمم آپ ویٹ کر لیں, یا جو زبیر بھائی سجیسٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 1 سال ویٹ کرنے کے بعد لا سوٹ کرنے کا آپ کو کیا ٹائم, تو آپ پہلے ہی بہت سارا ضائع کر چکے ہوں گے. تو زبیر بھائی اب اس پہ کیا کہیں گے؟ ہمارے کچھ کلائنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ ہم نے یہ ریسنٹلی کچھ 4 مہینے 5 مہینے سے پہلے جب سے وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا, ہماری ابھی اپوائنٹمنٹ آئی نہیں لیکن ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک کریں, کسی کو بھی کر لیں, لیکن پاور آف اٹارنی اپلیکیشن کے ساتھ دیں جو کہ وکالت نامہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کور لیٹر ہوتا ہے ہمارا. جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا, وہ کیسز جن میں لائر ویریفیکیشن سٹارٹ ہی نہیں تھی ہوئی, لائر کو فائل دی ہی نہیں گئی چاہیے, تو obviously ان کا تو ٹائم ویسٹ ہو گیا تاکہ وہ نہ ہو. اور ہم اپنے کور لیٹر پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کلائنٹ ہے, اگر 3-4 مہینے تک آپ کسی ریزلٹ پہ نہ پہنچے تو پھر we'll meet in court. تو اسی طرح 2-3 کلائنٹس میرے ہیں جنہوں نے اپنا وہ شیئر ٹائم لائن بھی شیئر کی ہے کہ انہوں نے اینڈ آف مارچ میں اپلائی کیا ایمبیسی اسلام آباد, اور ان کو 27 جون ان کو ویزا کلیکشن ڈیٹ تھی. 3 مہینے میں لائر ویریفیکیشن ہوئی, اے بی ایچ ہوا, سیکورٹی چیک ہوا, سب کچھ ہو گیا. جو کہ سیم پروسیس جو ہے وہ 8 مہینے 9 مہینے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریشرائز کرنا. ابھی 2-4 اور بھی اسی طرح کے کیسز ہیں کہ ہم ان کو کور لیٹر بنا کے دیتے ہیں, پاور آف اٹارنی پہلے سے ہی دیتے ہیں, اور ساتھ میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ساری فائل لے جائیں. ایسے ہی 3 سیٹس کے ساتھ پاور آف اٹارنی کی کاپیز بھی, کور لیٹر کی بھی کاپیز. پھر وہ جب ویزا آفیسر دیکھتا ہے وہ اسی وقت نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لائر ہے. یہ سید محسن بخاری صاحب کا کویشچن لے لیں ذرا. Are Pakistani workers in Germany allowed to protest in Berlin without a German passport? Obviously, protest کے لیے آپ کو جرمن نیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ کوئی اور مسئلہ نہ بنے, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, لیکن ایک آرام سے سکون سے پروٹیسٹ کرنے سے آپ کو کوئی حرج نہیں, اور آپ کا رائٹ ہے, ریزیڈنس پرمٹ کے ساتھ بھی رائٹ ہے. جی شان حسن صاحب کویسچن, پنجاب کا کونسلیٹ کیوں سیپریٹ نہیں کرتے؟ پنجاب پاپولیشن سے سب سے بڑا پروونس ہے نا. پنجاب کا کونسلیٹ مطلب پنجاب کے لیے اسلام آباد بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ ان کو چاہیے ایک دوبارہ سے کونسلیٹ
لاہور کی سائڈ پہ بنا دیں جہاں پہ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال یہ سارے ایریا جو ہے وہ کور ہو جائے. انشاءاللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کسی طرح بھی کوئی بھی سولوشن نکل جائے، چاہے وہ آؤٹ سورس کر دے وی ایف ایس کے تھرو، یا پھر وہ کوئی کونسلیٹ بنا دے پنجاب میں بھی. ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، آپ بھی ہماری مدد کریں، جوائن کریں اس کمپین کو، لیٹر فار رائٹ کو جوائن کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے گا. سر مجھے ابھی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا 6 months پر، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ جلدی آئے؟ دیکھیے اس کے لیے لا سوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اپلیکیشن دے کے 6 months ہو گیا ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ 3 months میں اپلیکیشن دے کے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد لا سوٹ کیا جاتا ہے جس کے پھر ٹائم ڈوریشن 2 مہینے ہے. اپوائنٹمنٹ آنا میں نے بتایا ہے کہ وہ آج کل پھر سے ججز کی آرگومنٹس میں 50-50 کر لیں، کچھ کا ہو رہا ہے، کچھ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرونا کی وجہ سے، کرونا جرمن اتھارٹیز اس میں کچھ نہیں تھے، انفلوئنس نہیں تھا اس لیے. لیکن کل کو اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی بھی ہے تو آپ کا لا سوٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہوگا، آپ کا کیس پرائیورٹی پہ ہینڈل ہوگا. زبیر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آخر پہ آپ سم اپ کریں، کمیونٹی کے نام جو کوئی میسیج دینا چاہیں وہ دیں، اور واضح کریں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم جو جرمن امبیسی کے متعلقہ گمبھیر مسائل ہیں ان سے نکل سکیں. میں تو ہوپفل ہوں، بہت بڑا ایشو تھا اٹالین امبیسی کا، الحمدللہ ہم اس سے نکل گئے ہیں، تو ادھر سے بھی ہم نکل جائیں گے. آپ کا کیا میسیج ہے اس سلسلہ میں؟ انشاءاللہ ضرور. میسج میرا یہی ہوگا، جس طرح آپ موٹیویٹڈ ہو کہ پچھلے کچھ مہینوں سے لگے ہوئے ہیں اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنے، ہر ایک پلیٹ فارم پہ لیٹر فار رائٹ کے ساتھ اپنے لیگل رائٹس، ہم نے کافی دفعہ یہ اویئرنیس بھی دی ہے کہ جیسے کہ علی بھائی نے بتایا کہ لا سوٹ کرنا، لائر کرنا، ان سے ڈائریکٹ پروٹیسٹ کرنا یہ کچھ غلط چیز نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی لڑائی لے لی، گورنمنٹ سے کون لڑے، کہہ رہے ہیں آپ. نہیں کرنا، ہم نے کو لا سوٹ کر دیا یا ہم کیا تو وہ ہماری فائل لے کے وہ پیچھے پھینک دیں گے. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کا نظام اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن جرمنی میں، یورپین کنٹریز، موسٹ آف دا یورپین کنٹریز اس طرح نہیں ہے. آپ کا ایک رائٹ بنتا ہے، آپ اگر کسی کے ساتھ بھی بات کریں، آپ اگر کسی منسٹر سے بھی بات کریں ادھر اور اسے کہیں کہ میں لا سوٹ کرنا چاہتا ہوں کسی اس وجہ سے، تو وہ خود کہے گا کہ ہر ایک کا یہ رائٹ بنتا ہے. اور منسٹرز گورنمنٹ کے خلاف بھی کرتی ہے لا سوٹس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آگے بھی موٹیویٹڈ رہیں، ساتھ میں جو بھی اپنے لیے نہیں، صرف یہ نہ سوچ کے کریں کہ یہ ہم اپنے کیس کسی طرح کلیئر کروا لیں، لانگ ٹرم سوچ کے کریں، لانگ ٹرم اپنے ساتھ ایفرٹس دیں. جو بھی ساتھ سب پوری کمیونٹی کر رہی ہے وہ آگے جاری رکھے. ہماری طرف سے یہ ہوگا جتنی بھی لیگل اویئرنیس ہے، ہم پہلے بھی جذبہ پلیٹ فارم کے لیٹر فار رائٹ کے تھرو جس کو بھی جب بھی 24 آورس جیسے بھی کوئی ہو ہم اویلیبل ہیں، لا سوٹ بھی کریں گے. پھر ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے جب ہم لا سوٹس کرتے ہیں، جو لائر ہوتی ہے ان کی فارن آفس کی جو پاکستان کے لیے رسپانسیبل ہے اس کے ساتھ کافی دفعہ میری ڈسکشن ہو چکی. لاسٹ منتھ میں گیا بھی ہوا تھا برلن ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں جہاں پہ ہم لا سوٹس کرتے ہیں ہیئرنگ پہ، تو ادھر بھی وہ تھی، اس کے ساتھ بھی کافی دیر ڈسکشن چلتی رہی. تو اس وقت بھی میرا یہی اس کے ساتھ میں نے کیا کہ کراچی والے اب جو برڈن تھا سیکنڈ ہاف آف 2021 کا کم ہو گیا، آگے بھی وہ پوسیبلٹی دی جائے تاکہ اسلام آباد کا رش کم ہو. اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو نئی بلڈنگ ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہیں، تب یہ مئی کی بات ہے، اینڈ آف مئی، کہ اس وقت اس نے کہا تھا کہ وہ جتنا بھی سٹاف ہے وہ اب شفٹ ہو گیا نئی بلڈنگ میں. اب ہم دوبارہ سے ادھر سے بھی سٹاف اور بھیجنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب رومز زیادہ ہیں. تو یہی ہے کہ آپ سب ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی رزلٹ پہ کبھی نہ کبھی ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ فرفوز السلام علیکم، جذبہ نیوز، پیارا صاحب، علی بھائی، زبیر صاحب. وعلیکم السلام. ناظرین میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب کا نیچے ای میل ایڈریس چل رہا ہے، فون نمبر بھی چل رہا ہے. اگر کسی کو مکمل انفارمیشن نہیں ملی پروگرام بھی ہم کرتے رہیں گے، اگر ہر کویسچن کا جواب نہیں مل سکا تو یہ ای میل ایڈریس بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنی مکمل انفارمیشن جو ہے نا آپ ان سے لے سکتے ہیں. تو کنٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیا ہے.
تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے تو تاکہ آپ لوگوں کو معلومات مل سکیں. ہم تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری اسی کی طفیل ہماری بخشش کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم صدقہ جاریہ سمجھ کر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. کرونا وبا نے ابھی تک جان نہیں چھوڑی. احتیاط کریں. خدا حافظ.